اگر زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا، ہم خوشی میں چاہے جتنے سجدے کر لیں، لیکن اللہ ہمیں اتنی مضبوطی سے نہیں چھوڑتا جتنی مضبوطی سے تکلیف کا ایک سجدہ جوڑتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، دل کی فطرت ہے۔ جب تک ہمیں گرنا نہیں آتا تب تک ہمیں سنبھلنا نہیں آتا۔ جتنی شدت سے غم میں ہم اس کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت سے تکلیف میں ہم اس کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں، جتنی زیادہ تڑپ سے ہم اپنی داستاں، جتنی زیادہ تڑپ دل کی فطرت ہے۔ جب تک ہمیں گرنا نہیں آتا تب تک ہمیں سنبھلنا نہیں آتا۔ جتنی شدت سے غم میں ہم اس کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت سے تکلیف میں ہم اس کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں، جتنی زیادہ تڑپ سے ہم اللہ کو اپنی داستاں بتاتے ہیں، سکون مانگتے ہیں، صبر مانگتے ہیں، کیونکہ خوشی میں وہ شدت نہیں ہوتی۔ تب اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھے شدت سے پکارے، اس لیے اللہ ہم سے ہمارے من پسند چیزوں کو دور کر دیتا ہے اور ہم سے رابطہ کرتا ہے، غم کے ذریعے ہمارے دل میں محبت ڈالتا ہے، ہمیں سجدے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، عبادت سے اللہ محسوس ہوتا ہے، خدا محسوس ہوتا ہے۔ ہمارا غم ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے، اور یہ غم کے آنسو کبھی بھی ہمیں تھکنے نہیں دیتے، اللہ سنبھال لیتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم رو نہیں سکتے۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اگر ہمارے اندر اتنی ہی ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو نہ تھا، اللہ کبھی بھی آنسو کو نہ بناتا۔ ہم جانتے ہیں کہ سارے مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام سب سے اونچا، سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اللہ کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں، اللہ انہیں بہت سنبھال کر ان آنسوؤں کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ ایک ایک آنسو کا صلہ، ایک ایک آنسو کا صلہ دوگنا کر کے واپس کرتا ہے۔ اللہ ہمارے غم سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارا بندہ تھک جاتا ہے، تب انسان میرے پاس آ کر روتا ہے، اور اللہ آپ کا پاسٹ نہیں دیکھتا، آپ کے اعمال نہیں دیکھتا۔ ہمارا رب تو بس عطا کر دیتا ہے، سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اور اگر ہم انسان کو اللہ تھوڑا سا آزمائش میں ڈال دے تو، اور ہم انسانوں کو اللہ پاک تھوڑی سی آزمائش میں ڈال دے تو، ہم اللہ سے سوال کرنے لگتے ہیں، یا اللہ میں ہی کیوں، میری من پسند چیزیں ہی کیوں؟